الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس مجلس میں سورہ البقرہ کی تفسیر پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو سب سے بہتر کام اگر کوئی ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے تو وہ یہ ہے کہ قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اور فجر کے بعد اس دینی محفل میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ البقرہ، بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، اور چونکہ اس سورہ میں ذکر ہے گائے کا اور اس کے قصے کا جو اپنی جگہ پر آئے گا، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ البقرہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے لمبی سورہ ہے، لیکن فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سب سے عظیم سورہ کون سی ہے قرآن کی؟ کون سی ہے؟ نہیں، سورہ الفاتحہ۔ قرآن میں یہ سورہ ضرور آئی ہے لیکن الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف اور ڈیمیج ہیں۔ سب سے عظیم سورہ سورہ الفاتحہ ہے قرآن کریم کی، اور سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، لیکن سب سے لمبی سورہ سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ مدنی سورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سورہ جو ہجرت کے بعد اتری، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ اتری ہو۔ اور مکی سورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ سورہ جو ہجرت سے پہلے اتری۔ ہجرت کا مطلب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو یہ جو مدت ہے وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ تو جو سورہ ہجرت کے بعد اتری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں، اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورتیں۔ تو سورہ البقرہ یہ ہجرت کے بعد اترنے والی صورتوں میں سے ہے جس کے اندر احکام وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ البقرہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس حدیث پہ غور کیجئے، اس کے پہلے حصے پہ غور کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اس لیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور قبرستان میں جب قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے تو گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو چلیں قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں سب سے پہلی جو آیت ہے اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ ان حروف میں سے ہے قرآن کریم میں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف، اور چونکہ یہ حروف تہجی سے ہی بنے ہوئے ہیں اور الگ الگ حروف ملا کر کے بنائے گئے ہیں، اس لیے
یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ حروف معنی رکھتے ہیں، لیکن یہ حروف متشابہات میں سے ہیں۔ ان کے معنی کو اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی نہیں بتائے۔ ایسا نہیں کہ ان حروف کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں ایسی بات نہیں ہو سکتی جس کا کوئی معنی نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کے معنی نہیں بتائے، اس لیے ہم کہیں گے واللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ ہمیں خواہ مخواہ تکلف نہیں کرنا ہے ان حروف کے معنی کو جاننے کے لیے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک کا معنی ہوتا ہے او، لیکن قرآن کریم جو ہے نا فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ عربی زبان میں کبھی کبھار ذالک او کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ذالک کا معنی یہ ہے۔ تو اس ناحیہ سے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ فصاحت اور بلاغت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ گویا کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ قرآن کریم کی شروعات اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شروعات میں ہی کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، اگر قرآن سے تعلق جوڑ رہے ہو تو یہ بات نوٹ کر لو کہ جس کتاب کی تم تلاوت کرنے جا رہے ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ انسان جب کتاب لکھتا ہے نا تو کتاب سے پہلے مقدمہ لکھتا ہے، اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں اگر کمی ہو، کوتاہی ہو، کسی طرح کی غلطی رہ گئی ہو تو ہمیں باخبر کر دیجیے گا تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ تو ایک انسان اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو تو آپ خبر کر دیجیے گا، لیکن اللہ کی کتاب ہے جس کی شروعات ہوتی ہے تو اس بات سے ہوتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، جو تم کتاب پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام کیسے ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی؟ کیسے ہے قرآن کریم اللہ کا کلام؟ کیسے؟ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلی دلیل، یاد رکھنے والی باتیں ہیں یہ، سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کس انسان پر اترا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ وہ پڑھے لکھے تھے؟ نہیں پڑھے لکھے تھے، نہ ایک حرف پڑھنا جانتے تھے، نہ ایک حرف لکھنا جانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ الصادق الامین، نہایت ہی سچے اور نہایت ہی امانت دار کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں تمہارے ہی بیچ سارا وقت بتایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو ایسے انسان پہ قرآن اترا جو نہ ایک حرف پڑھنا جانتا تھا، نہ لکھنا جانتا تھا، اور وہ لوگوں میں الصادق الامین کے نام سے بھی شہرت رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے اترنے کے بعد چیلنج دیا۔ 5 جگہ پر قرآن میں یہ چیلنجز آئے ہیں۔ کتنی جگہ پر؟ 5 جگہ پر یہ چیلنجز آئے ہیں، جن میں کھل کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کو چیلنج دیا کہ اس کے جیسے لے آؤ، نہیں لا سکے تو کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے تو کہا کہ 1 سورہ ہی لے آؤ، نہیں لا سکے تو کہا کہ 1 آیت ہی لے آؤ۔ لیکن قیامت کے دن تک کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہوا ہے جو قرآن کریم کے جیسے ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دے، جس سے پتہ کیا چلا کہ قرآن کے اسلوب میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ لا سکے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
تیسری جو دلیل ہے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا حدیث کی شکل میں، وہ احادیث آج موجود ہے، اور اللہ کا کلام بھی آج موجود ہے۔ ایک انسان کے اسلوب میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جو رائٹر ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے اسلوب میں فرق نہیں ہوتا۔ اگر قرآن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اسلوب الگ ہے، قرآن کا اسلوب الگ ہے۔ دونوں میں ٹیلی کر کے دیکھ لے، ایک عام انسان سمجھ لے گا کہ یہ دونوں دو ہستی کا کلام ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، تقوی شعار لوگوں کے لیے، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق، یعنی دل میں توفیق دینا، اور ایک ہے ہدایت جس کو ہدایت ارشاد کہتے ہیں، کہ راستے کی رہنمائی کرنا۔ تو راستے کی رہنمائی کرنا ہر انسان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ ہدایت ارشاد ہے، سیدھے راستے کی طرف بلانا، یہ ہدایت ہر انسان کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہدایت توفیق کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کوشش کے باوجود ہدایت نہ دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کوشش کے باوجود ہدایت نہ دے سکے۔ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، یہ ارشاد ہے، اور توفیق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ کا ڈر دل میں بساتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہیں: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت، اور آخرت کے دن کی تیاری۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں، اور اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے خود کو راضی کر لیتے ہیں، اور آخرت کے دن کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اور تقوی کا معنی ہوتا ہے بچاؤ اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کرنے لگ جائیں، تو یہ تقوی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تقوی شعاروں کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے ہدایت نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تقوی شعاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہدایت وہی پاتا ہے جو ہدایت کی کھوج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کی کھوج کرتا ہے، ہدایت کی تلاش کرتا ہے۔ تو اس ناحیہ سے متقی لوگ، سچائی کی طلب کرنے والے لوگ ہی ہدایت کی طلب کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔